میرا نام ثریا ہے۔ میرے والد ریلوے میں ملازم تھے۔ ہم 6 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، مگر ابا نے ہماری پرورش شہزادیوں کی طرح کی تھی۔ اتنی آمدن نہ ہونے کے باوجود وہ ہماری ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی۔ بہنوں میں میرا نمبر سب سے آخری ہے، اس لیے میں مطمئن تھی کہ میں ابا کے زیر سایہ باقی بہنوں کی نسبت زیادہ عرصہ تک رہوں گی۔ ابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے ان کی لاڈلی تھی۔ میری سب بہنوں کی شادیاں بڑے دھوم دھام اور اچھے گھروں میں ہوئی تھی۔ آخر وہ وقت بھی آ ہی گیا جب ہر بیٹی اپنے باپ سے جدا ہو جاتی ہے۔ میرے لیے وہ دن بہت مشکل تھا، کیونکہ میرے بعد ابا کا خیال رکھنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ میری ماں کی وفات میرے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ میری شادی عامر نامی لڑکے سے طے پائی جو بینک میں کام کرتا تھا۔ وہ بہت سلجھا ہوا اور اخلاقی لحاظ سے ایک اچھا انسان تھا۔ شادی کے بعد عامر میرا بہت خیال رکھتا، مگر پھر بھی مجھے ایک چیز محسوس ضرور ہوتی تھی۔ عامر کا بھائی کاروباری لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے کاروبار کے ذریعے کافی ترقی کر لی تھی، اچھا گھر اور گاڑیوں کے مالک تھے۔ میں نے عامر سے کہا، آپ بھی اپنے بھائیوں کی طرح کاروبار کر لیتے تو آج اپنے بھائیوں کے برابر ہوتے۔ عامر نے کہا، میرے بھائیوں نے شروع سے کاروبار میں دلچسپی رکھی، جبکہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ میرے بھائیوں کی بہت خواہش تھی کہ میں ایک بڑا افسر بنوں۔ میں ایک افسر تو نہ بن سکا، لیکن میں بینک میں ایک اچھی پوسٹ پر ہوں اور 1 سال بعد میری پروموشن بھی ہو جائے گی۔ تم فکر مت کرو، میں اپنی زندگی میں تجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ عامر کی باتوں سے میرے دل کو اطمینان حاصل ہوا اور مستقبل میں اچھا سا گھر اور گاڑی کے خواب دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے عامر اور میری زندگی بدل دی۔ عامر کے بینک میں کرپشن کے الزام کے نتیجے میں 8 ملازموں کو نوکری سے نکال دیا گیا، جس میں عامر بھی شامل تھا۔ عامر نے ان کے سامنے قسم اٹھائی کہ میں کسی کرپشن میں ملوث نہیں، مگر انہوں نے عامر کی ایک بھی نہ سنی۔ عامر دوبارہ صفر پر آ چکا تھا۔ اسی دوران ہمارے بچے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کی پیدائش ان حالات میں ہوئی کہ عامر کے پاس اتنی زیادہ رقم نہیں تھی۔ عامر نئی جاب کی تلاش میں لگ گیا، مگر عامر کو کوئی بھی جاب نہیں مل رہی تھی۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے عامر نے مزدوری شروع کر دی۔ میں ہر روز عامر سے یہی کہتی، کب ملے گی آپ کو نوکری؟ دہاڑی سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو پائیں گے۔ کل کو ہمارے بچے نے اسکول بھی جانا ہے، ہم تو اس کے اسکول کی فیس بھی نہیں دے پائیں گے۔ تم اپنے بھائیوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تجھے اپنے کاروبار میں شامل کر لیں۔ عامر میرے کہنے پر بھائیوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تجھے پڑھانے میں اپنا پیسہ برباد کیا، یہ کاروبار تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ عامر خاموشی کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے عامر سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں اسے گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی۔ بینک میں اے سی کمروں میں بیٹھنے والا عامر جب مزدوری کرنا شروع ہو گیا تو اس کا حلیہ ہی بدل چکا تھا۔ اب وہ اپنی صحت کا خیال بھی نہیں کرتا اور نہ ہی لباس کا۔ ایک دن ہمارے بچے کو سخت بخار ہو گیا۔ عامر اس وقت کمانے گیا ہوا تھا، میرے پاس اس وقت صرف 100 روپے موجود تھے۔ میں اپنے بچے کو ہسپتال لے گئی تو رکشے والے نے 100 روپیہ کرایہ لے لیا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں کاغذ پر لکھ کر دے دی، مگر میں اس وقت خالی ہاتھ تھی۔ میں بغیر کوئی دوائی لیے گھر واپس آ گئی۔ عامر گھر آیا تو میں اس سے لڑنا شروع ہو گئی۔ میں نے اسے بہت باتیں سنائی جو پہلے کبھی نہیں سنائی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا میڈیکل سٹور گیا اور بچے کے لیے دوائیاں لے آیا۔ صبح ہوئی تو میں نے سامان پیک کیا اور اپنی بڑی بہن کے گھر چلی گئی۔ میں نے عامر سے کہا کہ اب اس وقت واپس آؤں گی جب تجھے اچھی سی نوکری ملے گی۔ جب میں اپنی بہن کے گھر آئی تو ان کا گھر اور میں موجود آسائشیں دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ 3 کمروں میں اے سی لگے ہوئے تھے، حتیٰ کہ کچن میں بھی اے سی تھا۔ ان کی ایک بڑی سی گاڑی تھی۔ میری سب بہنوں کی شادی کھاتے پیتے گھروں میں ہوئی تھی۔ مجھے اپنی بہنوں سے بھی جلن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جب ہم ایک ہی والدے کے اولاد تھی تو وہ اتنی خوشحال اور میں تنگ حال کیوں؟ میری اسی سوچ نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ عامر اپنے بیٹے سے ملنے بار بار میری بہن کے گھر آ جاتا۔ میرے بہنوئی کو یہ بات پسند نہ تھی، اسی لیے اس نے گیٹ کیپر سے کہا کہ عامر کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا۔ میرا بہنوئی اپنی جگہ سچا تھا، عامر کا عجیب سا حلیہ تھا، مگر مجھے پھر بھی بہنوئی کی بات پر غصہ آیا اور میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میری ایک قریبی دوست کو جب میرے ان حالات کا پتہ چلا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم عامر سے طلاق لے لو، 3 سال سے تم ایک عذر سے گزر رہی ہو، تم آج بھی بہت خوبصورت ہو اور کسی بھی اچھے گھرانے میں تمہارا رشتہ ہو جائے گا۔ میری دوست نے مجھے نیا راستہ دکھا دیا۔
جو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ایک دن جب عامر آدھی رات کو گھر واپس آیا تو چرپائی پر آ کر بیٹھ گیا اور مجھے آواز دی کہ سریا میرے لیے کھانا لے آؤ۔ میں اس کی آواز سن رہی تھی لیکن پھر بھی نہ اٹھی۔ اس نے دوبارہ مجھے آواز دی، میں بت بن کر لیٹی رہی۔ عامر چرپائی سے اٹھ اور خود ہی کچن میں چلا گیا۔ اندر سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی، وہ کھانا تلاش کر رہا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ کچن میں کچھ سوکھی روٹیوں کے علاوہ کچھ موجود نہیں تھا۔ عامر نے ایک سوکھی روٹی لی اور نمک کے ساتھ کھانا شروع کر دی۔ اس نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور پھر سو گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے عامر سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ یہ بات سن کر عامر بالکل چپ ہو گیا۔ میں بولتی رہی اور وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب میں بول بول کر تھک گئی تب اس نے مجھ سے کہا کہ کچھ دن صبر کر لو، میں نے ایک اچھی کمپنی میں انٹرویو دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے اپنے پاس جاب پر رکھ لیں گے۔ پلیز مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، تمہارے علاوہ تو میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھاڑ میں جاؤ تم، میں تمہارے وجود کو برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ اللہ کرے جب تم مزدوری پر جاؤ تو واپس گھر ہی نہ آؤ۔ بہت منحوس دن تھا جب میری تم سے شادی ہوئی تھی۔ میں اسے برا بھلا کہتی رہی اور وہ چپ چاپ گھر سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی محلے والوں نے ایک چرپائی کو ہمارے دروازے پر رکھ کر مجھے آواز دی۔ میں نے دیکھا تو چرپائی پر عامر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ عامر کے ایک دوست کی بیوی نے مجھے بتایا کہ کل مزدوری کے دوران عامر کے سر پر ایک اینٹ گر گئی تھی، جس کی وجہ سے عامر کا سر پھٹ گیا۔ اس کے سر پر 8 ٹانکے لگے تھے۔ ڈاکٹر نے عامر کو گھر پر ایک ہفتہ آرام کرنے کو کہا تھا۔ آج صبح جب عامر سڑک پار کر رہا تھا تو کمزوری کی وجہ سے اس کا سر چکرا گیا اور وہیں سڑک کے درمیان میں ہی گر پڑا۔ ایک تیز رفتار ٹرک نے عامر کو کچل دیا اور موقع پہ ہی دم توڑ گیا۔ میں سن کر اپنا سر پیٹنے لگ گئی۔ میں عامر کی لاش پر بیان کرنے لگی کہ ایک دفعہ واپس آ جاؤ، میں تم سے کسی قسم کی شکایت نہیں کروں گی، روکی سوکھی کھا لوں گی مگر چپ رہوں گی۔ مگر اب تو وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو چکا تھا۔ میں زندگی بھر یہ بات نہ بھول پائی کہ وہ زخمی سر کے ساتھ گھر میں آیا تھا اور سوکھی روٹی نمک کے ساتھ کھا کر سو گیا تھا۔ مجھے اس کی خدمت کرنی چاہیے تھی، جبکہ میں چپ چاپ سوئی رہی۔ 2 دن بعد ہی ایک کمپنی کی طرف سے ہمارے گھر ایک خط آیا۔ اصل میں وہ عامر کا جوائننگ لیٹر تھا۔ عامر کو ایک کمپنی کی طرف سے جاب کی آفر آئی تھی۔ خط میں ابتدائی تنخواہ 2.5 لاکھ روپے لکھی تھی اور ساتھ میں کمپنی کی طرف سے ایک گاڑی بھی دی گئی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے بے حد پیار کرتا تھا۔ اس بات کا مجھے اس دن پتہ چلا جب مجھے اس کی ایک ڈائری ملی تھی۔ ڈائری کی آخری لائن پر لکھا تھا کہ میرے سر میں شدید تکلیف ہے، ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا ہے، مگر مجھے کام پر جانا ہے۔ میں سریا کو ناراض نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے ناراض ہے مگر میں اسے جلد راضی کر لوں گا اور اس کے تمام گلے شکوے دور کر دوں گا۔ میں نے عدالت میں اپنے آپ کو پیش کر دیا اور کہا میں نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ جب انہوں نے میری بات تفصیل سے سنی تو عدالت نے مجھے یہ کہتے ہوئے بری کر دیا کہ آپ نے اپنے شوہر کو براہ راست قتل نہیں کیا۔ میں جتنے دن زندہ رہوں گی ہر عورت کو یہی مشورہ دیتی رہوں گی کہ اپنے رویے سے اپنے شوہر کو اذیت کبھی نہ دینا، اس کا ساتھ ہر مشکل میں دے۔